ہر چیز کا ذکر قرآن میں، ہر چیز کا علم قرآن میں، خشک و تر کا بیان قرآن میں، لال و گوہر کا بیان قرآن میں، بحر و بر کا بیان قرآن میں، سیم و زر کا بیان قرآن میں، شمس و قمر کا بیان قرآن میں، شام و سحر کا بیان قرآن میں، لال و گوہر کا بیان قرآن میں، کائنات کی ہر شے کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا علم قرآن میں۔ تو یہ سارا علم جو قرآن میں ہے آخر کسی کے لیے تو اللہ نے رکھا ہوگا، تو اپنے لیے تو رکھا نہیں، اس لیے کہ ہمارا خدا بھول چوک سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نو سے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کہ نیند اور اونگ میں غفلت ہوتی ہے، اور ہمارا خدا غفلت سے پاک ہے، اور سے بولیے غفلت سے پاک ہے۔ تو اس نے اپنا علم اپنے لیے نہیں رکھا کہ بھولے تو دیکھ کے یاد کر لے، یہ علم اللہ نے ضرور مخلوق کے لیے رکھا ہے۔ اب مخلوق میں کیا سب کے لیے سارا علم رکھ دیا؟ تو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی بات کہ سارا علم قرآن ساری مخلوق کے لیے رکھ دیا ہو، ایسا بھی نہیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو پیش کرتا ہوں، اللہ پاک نے قرآن عظیم میں آیات محکمات بھی اتاری، آیات متشابہات بھی اتاری، اور قصص اور واقعات کی آیات کریمہ اتاری، تحذیر کی بھی آیات اتاری، اور اس میں ترغیب کی بھی آیات اتاری، انہی میں حروف مقطعات بھی اتارے، جو چند سورتوں کے شروع میں آپ پڑھتے ہیں الف لام میم۔ سبحان اللہ۔ کاف ہا یا عین صاد۔ سبحان اللہ۔ الف لام میم صاد۔ سبحان اللہ۔ الف لام را، یہ سارے حروف مقطعات قلت وقت کی وجہ سے اور پیش نہیں کر رہا ہوں، یہ حروف مقطعات اللہ پاک نے اتارے۔ اب اس کے بارے میں جمہور مفسرین یہی فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، خدا ہی اس کی حقیقی مراد جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ اس کی جو حقیقی مراد اور اس کا جو واقعی مطلب اور ترجمہ اور اس کا معنی ہے وہ خدا ہی جانتا ہے، کوئی اور کیا جانے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ حروف نازل کیے گئے تو جبریل امین جب لے کے آئے اور مصطفیٰ جان رحمت کو سنانے لگے تو سرکار فرماتے جاتے علمت و فہمت، میں نے جان لیا، میں نے سمجھ لیا، میں نے جان لیا، میں نے سمجھ لیا۔ حضور فرماتے جاتے میں نے جان لیا، میں نے سمجھ لیا۔ وہ سنا رہے ہیں کاف ہا یا عین صاد، حضور نے فرمایا میں نے جان لیا، میں نے سمجھ لیا۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا میں لانے والا جبریل نہ سمجھ سکا کہ ان کا معنی کیا ہے، اور آپ سنتے ہی سمجھ گئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جبریل تمہارا مقام اور ہے، میرا مقام اور ہے، تمہاری شان اور ہے، میری شان اور ہے۔ حضرات جبریل امین نہ سمجھ سکے، حضور سمجھ گئے۔ بات کیا ہے؟ قرآن نام ہے، اسم قرآن نام ہے، لفظ اور معنی دونوں کا ہوا اسم للنظم والمعنی جمیعا۔ قرآن الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام ہے، تو اللہ پاک نے الفاظ بھی اتارے ہیں مصطفیٰ پر اور معانی اس کے معانی بھی اتارے ہیں۔ مگر توجہ کرو، الفاظ بھی اتارے اور معانی بھی اتارے، مگر الفاظ قرآن جبریل امین کے ذریعے اتارے، اور جو معانی قرآن ہے خدا نے خود قلب مصطفیٰ پر اتار دیے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے وہ رموز و اسرار جو اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان ہیں ان کی خبر کسی اور کو، زور سے بولیے، نہیں ہے، اس کی خبر کسی اور کو نہیں ہے، وہ خدا جانے اور مصطفیٰ جانے۔ میرے عزیزو اب ذرا غور فرمائیے، یہ اللہ پاک جل مجدہ نے جو ساری کائنات کا علم
قرآن میں رکھا تو پھر کس کے لیے رکھا؟ ساری مخلوق کے لیے تو سارا علم رکھا نہیں، کس کے لیے رکھا؟ تو ہم خدا ہی سے پوچھیں، اے مالک و مولا تو نے کس کے لیے وہ سارا علم رکھا؟ تو اللہ پاک جل مجدہ خود ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، اللہ پاک فرماتا ہے رحمان نے خود اپنے حبیب پر قرآن، اپنے حبیب کو خود قرآن سکھایا۔ سکھانے والا خدا ہے اور سیکھنے والے مصطفیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ظاہر بات ہے کہ وہ رحمان ہے، اس نے اسماء حسنہ میں سے صرف الرحمن یہاں پر ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا اللہ علم القرآن یا کسی دوسرے نام کا ذکر نہیں کیا۔ رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، یعنی سکھانے میں اللہ نے رحمت کے ساتھ اپنے حبیب کو سکھایا، رحم و کرم کے ساتھ سکھایا۔ اور جب کوئی استاد اپنے شاگرد پر مہربان ہوتا ہے تو کوئی گوشہ چھپاتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ چیز سکھائی تو قرآن کی شان یہ ہے کہ ساری کائنات کا علم قرآن میں اور سارے قرآن کا علم سینہ حبیب میں۔ تو بتاؤ عالم کی کون سی چیز مصطفیٰ سے بچی اور چھپی رہی؟ سبحان اللہ۔ سارے کائنات کا علم مصطفیٰ کے سینے میں ہے، اور یہ قرآن ہی سے ثابت ہے جس کا انکار کوئی بھی بے دین بھی نہیں کر سکتا، کلمہ پڑھ کے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ایسا علم فراواں عطا فرمایا اور ایسا بحر بے قرار عطا فرمایا کہ کائنات میں جس کی کوئی مثال نہیں۔